عائشہ ایک عام سی ہاؤس وائف تھی، لیکن اس کی زندگی کے مسائل بالکل بھی عام نہ تھے۔ صبح فجر کے بعد اس کا دن شروع ہوتا اور رات کو تھکان کے ساتھ ہی اس کا دن ختم ہوتا۔ عائشہ کی پوری زندگی سارا دن اپنے بچوں کے اسکول، گھر کے کام، شوہر کے آفس اور ساس سسر کی خدمت کے ساتھ اپنے آپ سے غفلت کے دوران ہی گزرتی رہتی تھی۔ اپنا آپ تو وہ جیسے ان سب کے بیچ بھول چکی تھی۔ کبھی کبھی جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو اسے اپنی شخصیت ہی دھندلی لگتی، ایسے جیسے اس کا اپنا پن کہیں کھو گیا ہو۔ کپڑوں پہ سلوٹے، بال الجھے اور بکھرے ہوئے، روکھے اور بے رونق، اور چہرے پہ تھکان۔ عائشہ یہ سمجھتی تھی کہ گھر پر رہنے والی عورت کو آخر سجنے سنورنے کی کیا ضرورت۔ گھر کے کاموں کے دوران اپنے آپ پر توجہ دینا عائشہ کو بالکل فضول لگتا تھا۔ ایک دن اس کی دوست مریم اس سے ملنے کے لیے آئی۔ مریم بھی ایک عام ہاؤس وائف کی طرح تھی، لیکن اس کا انداز بالکل مختلف تھا۔ صاف ستھرے کپڑے، سلیقے سے بنے ہوئے بال، ہلکا سا پرفیوم لگایا ہوا، انتہائی پراعتماد اور پرسکون، اور چہرے پر اطمینان۔ یہ دیکھ کر عائشہ ایک سیکنڈ کے لیے حیران رہ گئی، اور اس نے شدید حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے مریم سے کہا کہ تم گھر پر رہتے ہوئے اتنی کمپوزڈ کیسے رہ لیتی ہو؟ مریم ہلکا سا مسکرائی۔ مریم بولی، میں یہ سب کچھ اپنے اللہ کے لیے کرتی ہوں، کیونکہ اسلام میں حسن صرف باہر کا نہیں بلکہ اندر کا بھی ہوتا ہے۔ اگر گھر کی عورت خود اپنی عزت نہ کرے تو باہر کی دنیا اس کی عزت نہیں کرتی۔ یہ بات عائشہ کے دل میں بیٹھ گئی۔ عائشہ نے سوچا، میں صرف ایک بیوی اور ایک ماں ہی نہیں بلکہ ایک عورت ہوں، اور سجنا سنورنا میرا بھی حق ہے، اور اسلام مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں صاف، پیاری، پرسکون اور پریزنٹیبل لگوں۔ اور بس عائشہ نے اپنے دل میں یہ عہد کر لیا کہ وہ اپنے آپ کو بدل لے گی، کیونکہ اسلام نے بھی عورت کو کبھی بھی بے رنگ زندگی نہیں دی۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنی اصلاح کی۔ وہ 10 بنیادی پوائنٹ جس پر عائشہ نے کام کیا اور اپنی زندگی بدل لی۔ اس سے پہلے عائشہ نے اپنی نیت ٹھیک کری۔ وہ فجر کے بعد اللہ سے یہ دعا کرتی، یا اللہ، آج میں جو بھی کچھ کروں اسے تو عبادت بنا دے۔ اور پھر اس نے یہ سیکھا کہ اگر خود کی نیت ٹھیک ہو تو اپنا خیال رکھنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اس نے یہ بات سیکھ لی تھی کہ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اسے اپنا بھی خیال رکھنا ہے۔ جو وہ غلطی پہلے کرتی تھی کہ گھر کے کام تو پہلے کرنے ہیں اور اپنا خیال بعد میں رکھنا ہے۔ اب عائشہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے منہ دھوتی، بال سنوارتی، پرفیوم لگاتی، اچھے کپڑے پہنتی، اور پھر اس کے بعد گھر کے کاموں میں الجھتی۔ عائشہ نے یہ سیکھ لیا کہ جسم اللہ کی امانت ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ عائشہ نے اپنا وارڈروب سیٹ کیا، کوئی فیشنیبل کپڑے نہیں بلکہ انہی پرانے کپڑوں کو دوبارہ سے پریس کیا، ان کے ساتھ دوپٹے لگائے۔ اس نے وہ رنگ چنے جو اس کے چہرے کو روشن کرتے تھے، اور اس طرح عائشہ نکھرتی چلی گئی۔ اب عائشہ اپنے آپ کو محبت اور عزت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ عائشہ کی اپنی ہی نظروں میں اپنی جگہ بدل گئی تھی۔ عائشہ مسکراتے ہوئے بہت پیاری لگتی تھی۔ اس نے میک اپ سے اپنا چہرہ نہیں چھپایا، وہ لائٹ میک اپ کرتی تھی، اور مسکراہٹ کو اس نے اپنا زیور بنا لیا۔ وہ جانتی تھی چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، اور مسکراتا ہوا چہرہ سب کو اچھا لگتا ہے۔ ہر وقت کی مسکراہٹ سے اب عائشہ کے چہرے پر ہر وقت ایک تازگی اور گلو آنا شروع ہو گیا۔ حدیث میں آیا ہے، تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے۔ عائشہ کے بال پہلے بکھرے ہوئے، الجھے ہوئے اور میسی بن میں ہوتے تھے، لیکن اب عائشہ دن میں 2 دفعہ بالوں میں کنگھی کرتی تھی، اور اپنے بالوں کو کبھی وہ چھوٹی بنا لیتی تھی تو کبھی وہ بالوں کی پونی ٹیل بنا لیتی تھی۔ وہی عائشہ جس کے بال پہلے بے انتہا سوکھے اور بے رونق لگتے تھے، اب اس کے بال بے انتہا خوبصورت لگنے لگے۔ وہ کہتی تھی، میں گھر پر ہوں لیکن بے حساب نہیں ہوں۔ عائشہ نے روٹین میں اب ہلکا سا اسپرے اور پرفیوم لگانا شروع کیا۔ اسے سارا دن اسے فریشنس کا احساس ہوتا، اور دوسروں کے سامنے جاتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ فیل کرنے لگ گئی۔ وہ کہتی تھی،
میں جب خود کو محسوس کرتی ہوں تو میرا رویہ بھی نرم ہوتا ہے اور میں اپنے آپ کو پہلے سے بھی زیادہ پرسکون اور مکمل پاتی ہوں۔ عائشہ نے اپنا چہرہ ہی نہیں بلکہ اپنا لہجہ بھی سنوار لیا۔ جو عائشہ پہلے چیخ کے اور چلا کے بات کرتی تھی، اب اس نے نرم لہجے میں بات کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہر وقت مسکراتی رہتی تھی اور شکایت کرنے سے پہلے وہ ہمیشہ شکر ادا کرتی تھی، اور جب بھی اسے غصہ آتا تو وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ اسے اس کا دل اور دماغ دونوں ہلکا رہتا تھا، اور اس طرح کرنے سے وہ جلد پرسکون بھی ہو جاتی تھی۔ قرآن کہتا ہے، لوگوں سے اچھی بات کہو اور نرم لہجے میں بات کرو۔ عائشہ نے یہ سیکھا کہ سیلف کیئر خود غرضی نہیں ہے، بلکہ اپنا خیال رکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ اب عائشہ صبح اٹھ کے کبھی اسٹریچنگ کرتی تو کبھی پارک چلی جاتی، اور کبھی وقت ملتا تو وہ ایوننگ واک کے لیے بھی باہر چلی جاتی، اور اس طرح کرنے سے وہ اپنے آپ کو سارا دن ایکٹیو محسوس کرتی تھی۔ حدیث میں آیا ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ عائشہ نے ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اپنی باطنی صفائی بھی کی۔ اس نے اپنے دل سے جلن اور حسد کو نکال دیا۔ اب اس نے دوسری عورتوں کے ساتھ کمپٹیشن اور کمپیریزن کرنا چھوڑ دیا تھا۔ جو بھی کچھ اللہ نے اس کو دیا تھا، اس نے صبر اور شکر کرنا شروع کر دیا۔ ہر وقت مسکراتے رہنے سے اس کے دل پہ پڑا ہوا بوجھ بھی ہلکا ہو گیا، اور اس کی زندگی بھی خوبصورت اور پرسکون ہو گئی۔ اس کی زندگی جیسی ہے، اس نے اس کو ویسے ہی قبول کیا۔ بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ عائشہ نے اب جرنلنگ شروع کر دی۔ عائشہ اپنی ڈائری میں اپنے تمام خواب اور اپنی خواہشات لکھتی تھی۔ اس کو جرنلنگ سے ایک پازیٹیو اپروچ ملی، اور وہ اب اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ محسوس کرتی۔ وہ کہتی تھی، جب عورت خود سے مل جائے تو وہ ہر رشتے میں بہترین ہو جاتی ہے۔ اور اب عائشہ وہ عائشہ نہیں رہی، بلکہ عائشہ اب بدل چکی ہے۔ اس کے شوہر اس سے کہتے ہیں کہ عائشہ، اب تم کتنی کانفیڈنٹ، کتنی پیاری اور انتہائی پرسکون لگتی ہو۔ بچے کہتے، امی آپ ہمیشہ مسکراتی رہا کریں، آپ ہنستے ہوئے بہت پیاری لگتی ہیں۔ اور عائشہ یہ کہتی کہ میں اب اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ قریب محسوس کرتی ہوں۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی اور اپنا ہر دن مسکراتے ہوئے شروع کرتی۔ آپ گھر پر ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دکھائی ہی نہیں دیتی۔ آپ سمپل ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں یا آپ قیمتی ہی نہیں۔ آپ کا سجنا سنورنا، اپنے آپ کو سنبھالنا اگر اللہ کے لیے ہے تو وہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما اور ہمارے چہرے پہ نور لا دے، ہمارے انداز میں نرمی اور ہمارے الفاظ میں حکمت بھر دے، آمین۔